اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سب دین سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرما کے ہماری قبروں کا سامان بنا دے اور اس مشن کو، دین کی اس محبت کو اللہ تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جہاد یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں نا، توحید و رسالت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چھٹا رکن اس میں شامل کیا جاتا تو وہ جہاد ہوتا۔ جہاد کو اتنا اہمیت ہے دین میں، اور جہاد اگر نہ ہوتا تو یاد رکھیں مدینۃ المنورہ میں جو اسلام کی بنیاد رکھ کے ایک خوبصورت تجربہ گاہ دی گئی کہ اسلام ایسے نافذ ہوتا ہے، یہ جہاد نہ ہوتا تو کبھی اسلام کی بنیاد نہ رکھی جا سکتی۔ علامہ نے جو کہا ہے کہ این دو قوت حافظ یک دیگرند، کائنات زندگی را محورند، یہ 2 چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تلوار اور قرآن۔ تلوار کیا کرتی ہے؟ قرآن کی راہ صاف کرتی ہے۔ جب تک فرعون غرق نہیں ہوا تب تک تورات کی حکمرانی اور تورات کا نظام جو تھا وہ نافذ نہیں ہو سکا، جب تک فرعون غرق نہیں ہوا۔ اسی طرح جب تک ابو لہب نہیں مارا گیا، عتبہ عتیبہ شیبہ نہیں مارے گئے، قرآن کا نظام تب تک قائم نہیں ہوا۔ تلوار نے قرآن کا راستہ صاف کیا ہے۔ این 2 قوت حافظ یک دیگرن، یہ ایک دوسرے کی محافظ ہیں۔ قرآن جو ہے، تلوار قرآن کا راستہ صاف کرتی ہے اور قرآن تلوار کو ظلم پر نہیں چلنے دیتا۔ اور یہ جو سورہ احزاب کی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، آپ اکثر سنتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مشہور آیت اس لیے میں نے پڑھی تاکہ ہر ایک کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ غزوہ خندق جو ہے، خندق کا دوسرا نام ہی احزاب ہے، اور 22ویں سپارے میں سورہ احزاب ہے۔ اسی سورہ احزاب کی یہ آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ جب کفار جمع ہو کر مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد ہمارے کھجوروں کے باغ ہیں، اب کھجوروں کے اوپر چڑھ کے وہ ہم پر حملہ کرنے سے تو رہے، باقی جو ساتھ والی جگہیں بچی ہوئی ہیں ان کے اوپر وہاں ہم خندق کھود دیتے ہیں تاکہ اس کو کراس کر کے ہماری طرف وہ آ نہ سکیں، اور اگر آنے لگیں گے تو صحابہ وہاں پر کھڑے ہیں اس طرف۔ خندق کھود دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خندق کھدوانے میں اپنا وقت دیا، حتیٰ کہ خندق کھودنے میں 1 دن کی 4 نمازیں بھی رہ گئیں، جو شام کی نماز کے بعد عشاء کے وقت ان کو پھر قضا کیا گیا۔ 4 نمازیں، اور
صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودنے میں مصروف تھے، اور وہی دن تھا جب ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں نے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور نے اپنا پیٹ مبارک دکھایا، حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ غزوہ خندق ہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام خود مٹیوں کے ٹوکرے اٹھا رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحنو بایعنا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ کے دست اقدس پر بیعت ہی اس لیے ہوئے کہ ہم جہاد کریں۔ اب ہوا اس طرح کہ کفار میں سے ایک شخص ابن عبد ود جس کا نام تھا، اس نے اپنے کفار سے کہا کہ دیکھو یہ جو خندق کھودی ہوئی ہے مسلمانوں نے، میں اس خندق کو کراس کرتا ہوں، کراس کر کے میں دوسری طرف جاتا ہوں۔ اس نے اپنی بہادری دکھانا چاہی، وہ خندق میں اترا۔ ابن عبد ود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اسی خندق میں اتر کے آپ نے اس کو نیچے جا کے قتل کر دیا۔ جب وہ وہاں پہ قتل ہوا، اب ان کا ایک بندہ مارا گیا ہے، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو وہ تو ایک زخمی درندے کی طرح پیچ و تاب کھانے لگے۔ وہ ایک جگہ پر آ کر جمع ہو گئے کہ یہاں سے ہم خندق کراس کرتے ہیں، اور خندق کراس کر کے فوری طور پر مسلمانوں کے اوپر حملہ بولتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ادھر سے جب یہ اکٹھے ہو کر اس طرف کراس کرنے کے ارادے سے یہاں پر جمع ہوئے، تو ان کے سامنے جو شخصیت تلوار پکڑے کھڑی ہوئی تھی وہ سیدنا محمد الرسول اللہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار پکڑے ہوئے مدینہ المنورہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ دیکھ رہے ہو کس انداز میں اسلام کے دفاع اور اسلام اور قرآن کے نفاذ کے لیے میرے حبیب نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ دیکھو میرے نبی میرے حبیب اس معاملے میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، صرف ہم اس چیز میں یعنی شرع کے ہر معاملے میں حضور نمونہ ہے۔ کھانا کس طرح کھانا ہے ہم حضور کو دیکھیں گے، پانی کس طرح پینا ہے حضور کو دیکھیں گے، مسجد میں آنے کا انداز اور نکلنے کا انداز سب دیکھیں گے، لیکن جہاں پر شان نزول ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضور تمہارے لیے نمونہ اس انداز میں ہے۔ دیکھو جہاد میں حضور نے تلوار کیسے پکڑی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں تنے تنہا رہ گئے۔ قرآن مجید ارشاد میں آتا ہے قبیلہ بنو حوازن کے خلاف مسلمان جا رہے تھے غزوہ حنین، اور حنین ہوا کب؟ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح کے فوری بعد وہ وہاں سے ہی ادھر چلے گئے قبیلہ بنو ثقیف اور حوازن کے خلاف، اور مسلمان اس وقت ذہن میں سوچ رہے تھے کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے، 1000 کو جا کے کچل کے رکھ دیتے تھے، آج تو ہم 12000 کی تعداد میں جا رہے ہیں، آج کفار کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے، آگے سے ایسا ہوا کہ ادھر سے بھی پہاڑ ہے ادھر سے بھی پہاڑ ہے، مسلمان اس کے بیچ سے گزرنے لگے، تو انہوں نے قبیلہ بنو ثقیف اور حوازن نے اوپر اپنے اپنے جنگجو بٹھائے ہوئے تھے، تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے ہی وہ تیر چلانا شروع کر دیے۔ دونوں طرف سے مسلمانوں کے اوپر اتنے تیر چلے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تم اپنی کثرت پر تعجب کر رہے تھے کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، آج کفار کو کچل دیں گے، لیکن فلم تغن عنکم شیئا، کوئی کثرت تمہارے کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تمہارے لیے تنگ کر دی گئی، اتنے وہاں سے تیر آئے، تیر برسے، کوئی ادھر چلے گئے کوئی ادھر چلے گئے۔ کہتے ہیں اس وقت اتنے بڑے کفار کے مجمع میں تنے تنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بلند کیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اگرچہ تنہا میدان جہاد میں کھڑا ہوا ہوں پھر بھی کہتا ہوں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ ہم دیکھا جائے، آقا علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یا اللہ بزدلی سے میں پناہ چاہتا ہوں، یعنی کہ ایک دلیری جہاد کا ایک انداز، اور جو جہاد میں جاتا ہے اس کو پھر انداز کیا ملتے ہیں؟ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی، حضور ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی، آپ نے فرمایا وہ جلدی سے آ گئے تھے
فرشتے ان کی ڈیڈ باڈی کو عرش پہ لے جا کے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ عزت وقار یہ جہاد سے ہی ملتا ہے۔ یہاں 6 ستمبر 1965 کو جو ہمارے لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بہادری دکھائی وہ یہی تھی، گویا کہ یہاں سرحد پر جس وقت، آخری بات میں عرض کرتا ہوں، 6 ستمبر کی رات کو ہمارے پاکستانیوں نے جا کر پٹھان کوٹ اور ان کا جو پٹھان کوٹ کا ایئرپورٹ تھا وہاں پہ جا کے بھارت کے 22 طیارے تباہ کیے، 22 طیارے۔ اب وہ پوری رات مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ صبح 7 ستمبر کو انہوں نے سرگودا ایئرپورٹ پہ آ کے حملہ کرنا چاہا، لیکن وہ پاکستانی قوم کے ماتھے کے جھومر ایم عالم نے 60 سیکنڈ میں بھارت کے 5 طیارے گرائے، صرف 60 سیکنڈ میں۔ وہ کیا تھا؟ اتنا بڑا مغرور طاقتور جو آگے بڑھ رہا تھا اس کو جس انداز میں روکا گیا، یہاں پہ وہی انداز نظر آتا ہے جو بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابابیل کو بھیج کے انداز دکھایا۔ اس انداز میں پاکستان کی بھی حفاظت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ وہی جذبہ جہاد ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔